فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ناروے کے وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف اجاگر کیا، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ نارویجین وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ امن کے فروغ کے لیے ثالثی اور سفارتکاری مشکل کام ہے۔ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ کے دوران جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔ ناروے کا پاکستان کی قیادت کی امن کاوشوں کو خراج تحسین۔ اسلام آباد میں پاکستان اور ناروے کے وزراء خارجہ کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان ناروے کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ دو طرفہ مشاورت تسلسل سے جاری ہے۔ ملاقات میں پاک ناروے وزراء خارجہ کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات، فیروز آباد تھانے میں انکوائری ٹیم کا اجلاس، سابق ڈی ایس پی شعراء فیصل اور ایس ایچ او بھی پیش۔ میر رضا کی ڈیجیٹل واچ اور دیگر گیجٹس این سی سی آئی حکام کے حوالے کر دیے گئے۔ ادھر لاش ملنے کا مقام پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جیو فینسنگ میں مشکلات کا سامنا۔ جائے وقوع اور گیسٹ ہاؤس پر سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار تعینات۔ تحقیقاتی ٹیم کا جائے وقوع کے اطراف 500 میٹر علاقہ کی تحقیقات کا فیصلہ۔ تحقیقات کمیٹی کے سربراہ کا جائے وقوع کا دورہ، سب سے پہلے پہنچنے والے پولیس اہلکاروں کا بیان بھی لیا۔ ادھر کراچی کی عدالت میں میر رضا کیس کی سماعت، مقدمے میں ترمیم کے بعد ابتدائی اطلاع رپورٹ پیش، عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ میر رضا قتل کیس کی تفتیش کے لیے 10 افراد کی فہرست تیار۔ فہرست میں شامل افراد سے میر رضا نے قرض لے رکھا تھا۔ ذرائع کے مطابق 10 افراد سے مجموعی طور پر 5 کروڑ روپے سے زائد قرضے کی تفصیلات مرتب کر لی۔ ان افراد کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب میر رضا کا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ این سی سی آئی اے نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو رنگی کے خط کا جواب بھی دے دیا ہے۔ ایران کے خلاف طویل ہوتی جنگ سے امریکی فوجی ذہنی تناؤ کا شکار، بحری بیڑے پر تعینات فوجیوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ ایس ایس ابراہم لنکن پر متعدد اہلکاروں کی سمندر میں کود کر خودکشی کی کوشش، ساتھیوں نے کئی اہلکاروں کو روک لیا۔ امریکی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایران نے امریکی مشکلات کو انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق واشنگٹن ایران کے بارے مسلسل غلط اندازے لگاتا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر آبرہ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ، کہتے ہیں امریکی بحری ناکہ بندی کو ہر کوئی فولادی دیوار قرار دے رہا ہے۔ ایران اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران تباہ اور پاسداران انقلاب ختم ہو چکی۔ ایران اب مشرق وسطی کا بدمعاش نہیں رہا۔ ایرانیوں کے پاس اب صرف جعلی خبریں اور مہنگائی کی شرح 300% ہے۔ یہ صورتحال مزید بدتر ہوگی۔ آبِ ہرمز ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے، ایران نے صدر ٹرمپ کے دعوے مسترد کر دیے۔ ایرانی حکام کے مطابق آبِ ہرمز بدستور بند ہے۔ امریکہ کے بدلتے بیانات آبِ ہرمز کی صورتحال تبدیل نہیں کر سکتے۔ آبِ ہرمز ایرانی شرائط کے تسلیم ہونے تک بند ہی رہے گی۔ امریکی فوج ہماری توقع سے کہیں زیادہ کمزور ہے، اس لیے ایران کو جوہری بم کی کوئی ضرورت نہیں۔ میزائل وافر تعداد میں موجود ہیں۔ دنیا بھر میں امریکہ کے معاشی مفادات ہیں جنہیں آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ فرانس کا غزہ اور ایران پر موقف منافقانہ لیکچر دینے سے باز رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی فرانس میں شدید تنقید، کہا غزہ اور ایران کے خلاف جارحیت کی حمایت نے فرانس کے اخلاقی دیوالیہ پن کو ظاہر کر دیا۔ فرانسیسی دوہرا معیار واضح اور شرمناک ہے۔ عباس عراقچی نے کہا، اسرائیل کے غزہ میں نسل کشی کی حمایت پر یورپی ممالک اخلاقی حیثیت کھو چکے ہیں۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے مکہ دفاعی معاہدے کو مضبوط دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق معاہدہ پاکستان کی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج ہے۔
مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ کی دفاعی پیداواری صلاحیت پر بوجھ کم کرنے میں معاون بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہیں اور مرات میں بڑا اضافہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی حکومت کی سفارش پر سمری منظور کر لی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی بنیادی تنخواہ 15,50,000 اور دیگر ججز کی 15 لاکھ روپے مقرر۔ سپریم کورٹ ججز کی بنیادی تنخواہ 11 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دی۔ جوڈیشل الاؤنس 11,61,163 روپے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے مقرر۔ ماہانہ 1,50,000 میڈیکل الاؤنس بھی مقرر۔ ہائی کورٹ ججز کی تنخواہوں میں اضافے کی الگ سمری بھی منظور۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 12,54,000 روپے مقرر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹرز کے تحت زیر تعمیر عمارت کا دورہ۔ محسن نقوی کا اپگریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی سست روی پر برہمی کا اظہار۔ عمارت میں صرف ایک مزدور کام میں مصروف۔ مزدور نے کہا 9 بندے کام کرتے ہیں، چند روز سے کام رکا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ کا موقع پر متعلقہ حکام کو فون۔ ہیڈ کوارٹرز کے اپگریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا اچانک دورہ کیا، پروجیکٹ پر پیش رفت نہ ہونے پر افسوس ہوا۔ ملک کے کئی علاقوں میں مونسون بادلوں کی اننگز۔ لاہور کے کئی علاقوں میں تیز بارش۔ قصور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، منڈی بہاؤدین، گجرات، گوجرانوالہ۔ وزیر آباد میں بارش متوقع۔ سرگودا، فیصل آباد، جنگ، ٹوبہ ٹیکسی، کوشاب، لیا، بھکر، نورپور تھل میں جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں آج بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، مردان اور صوابی کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا 15 اگست تک وقفے سے بارش ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قتل کیس سمیت 4 مقدمات میں اسلام آباد پولیس کی تفتیش پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس خادم حسین نے SSP اسلام آباد پولیس کو کہا کہ چاروں کیسز میں تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی۔ اسلام آباد پولیس میں انویسٹیگیشن افسر کی تنخواہ 1 لاکھ، سندھ پولیس میں 40,000 روپے ہے۔ سندھ میں تنخواہ کم ہونے کے باوجود اچھی تفتیش ہوتی ہے۔ عدالت کی مستقبل میں ناقص تفتیش پر کارروائی کی وارننگ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسی ایشن اتحاد کی 6 روز بھی ہڑتال۔ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ محمد اویس چودھری نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات اور موجودہ ہڑتال کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ہم مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ سنجیدہ اور نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سولر کا بڑھتا رجحان قومی گرڈ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ بجلی کی طلب میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 8.66% کمی ریکارڈ۔ اپریل سے جون تک مختلف ڈیسکوز کی بجلی فروخت میں 10% تک کمی۔ بجلی کی فروخت میں کمی سے صارفین پر کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ بڑھنے لگا۔ دستاویزات کے مطابق اپریل سے جون تک گھریلو بجلی صارفین نے بالترتیب 19.69%، 7.92% اور 5.72% کم بجلی خریدی ہے۔ یوم آزادی میں صرف ایک دن باقی، ملک بھر میں جشن کی تیاریاں اور عروج پر، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی، سرکاری عمارتوں، گھروں کی چھتوں، بازاروں کو سجا دیا گیا۔ قومی پرچم، جھنڈیوں، بیجز، ٹوپیوں کی خریداری میں اضافہ، سبز ہلالی رنگ کی چوڑیوں، گھڑیوں اور ماسک کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ کراچی کے ننھے بچوں کا وطن سے محبت کا اظہار۔ لاہور میں جشن آزادی کی مناسبت سے سائیکل ریس کا اہتمام، خواتین ایتھلیٹس کی بھی شرکت۔ اسلام آباد میں جشن آزادی کی تیاریاں فائنل، مرکزی تقریب آج یادگار فتح پر ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ ادھر پاکستان کی 79ویں شب آزادی کے جشن کا شاندار پرومو جاری۔